السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی، عزیز دوست اور بھائیوں، تو جو حاجی باہر سے آتے ہیں حج کے لیے اور وہ پہلے مدینہ منورہ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ باتیں پیش کی گئی ہیں۔ اب جتنے دن بھی رہنا ہے مدینہ منورہ میں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد نبوی میں جو ضروری کام اور کرنے ہیں ان میں سے دو تین باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران چاہے آپ جتنے دن بھی رہیں مدینہ منورہ میں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ مثلاً اگر 7 دن رہتے ہیں تو کم سے کم روزانہ ایک منزل تلاوت کریں۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں اور ہر دن اگر ایک منزل کی تلاوت کی جائے تو 7 دن میں آرام سے یہ قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ یہ 7 منزلیں روزانہ ایک منزل کے حساب سے آدمی اگر جم کر اوقات کو لگا کر، چاہے وہ مدینہ منورہ میں اپنے فندق میں رہے یا مسجد نبوی میں رہے یا دن میں یا رات میں، جب بھی ٹائم ملے زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں کبھی بھی قرآن شریف ہونا چاہیے۔ اب آج کل تو قرآن مجید موبائلوں میں بھی جو ہے ڈالا گیا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، تو آپ جو ہے موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر۔ یعنی مطلب ایک منزل پڑھنا یہ کوئی بھاری نہیں ہے۔ 4 ساڑھے 4 پاروں پر مشتمل جو ہے منزل ہوتی ہے، جس کا آسان طریقہ جو احادیث میں خصوصاً بخاری شریف میں جو صحابہ کرام سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی منزل ہے 3 سورتوں پر مشتمل، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ پہلی منزل سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہوتی۔ دوسری منزل ہے 5 سورتوں پر مشتمل، یعنی اس کے بعد آپ ہر منزل کے لیے 2 کا عدد بڑھاتے جائیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلی منزل 3 سورتیں، دوسری منزل میں 5 سورتیں، تیسری منزل میں 7 سورتیں، چوتھی منزل میں 9 سورتیں، پانچویں منزل میں 11 سورتیں، چھٹی منزل میں 13 سورتیں۔ یہ 13 سورتیں چھٹی منزل میں جو بنتے ہیں وہ سورہ حجرات تک بنتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ خواب سے لے کر سورہ والناس تک یہ 7ویں اور آخری منزل ہے۔ عام طور پر قرآن مجید جو ہندوستان، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا جو چھپا ہوا ہے اس میں منزلیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہر صفحے کے نیچے منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، منزل نمبر 3 لکھی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کا جو قرآن چھپا ہوا ہے اس میں جو ہے منزلوں کا اہتمام نہیں ہے۔ سعودی عرب کے قرآن مجید میں منزلیں نہیں لکھی گئی ہیں۔ تو اگر ہم سعودی عرب کے قرآن سے پڑھ رہے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، پہلی منزل 3 پر، دوسری منزل 5 پر، تیسری منزل 7 پر، ایسے ہر آگے کی منزل پر 2 سورتیں بڑھا کر جو ہے 5، 7، 5، 3، 5، 7، 9، 11 اور 13، آخری منزل جو ہے سورہ خواب سے سورہ والناس تک۔ کوشش کریں ان منزلوں کو حساب سے پڑھ کر ختم کرنے کی، 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے۔ اس سے زیادہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر 3 دن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، روزانہ 10 پاروں کے حساب سے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کے برابر ثواب کا باعث بنتا ہے۔ آپ حساب لگا لیں، ایک صفحے میں تقریباً 600 سے زائد جو حروف ہیں۔ ایک صفحے میں 600 سے، اگر 600 بھی رکھ لیں، 610 یا 15 حروف جو ہے ایک صفحے میں بنتے ہیں۔ اس طریقے سے 6 کو اگر ہم جو ہے 600 کو 10 سے ضرب دیں گے تو ایک صفحہ پڑھنے پر ہم کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں؟ بے شمار نیکیاں۔ تو اسے قرآن کریم کا اس بہانے سے ایک پورا سرسری مطالعہ بھی ہو جائے گا، تلاوت بھی ہو جائے گی اور بھرپور ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ میں حاجیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ حاجی حضرات چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، مرد بھی عورتیں بھی جو ہے قرآن کریم کی اس طریقے سے تلاوت کا اہتمام کریں۔ دوسری اہم چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد جنازوں کا اعلان ہوتا ہے۔ جنازوں کا اعلان ہوتا ہے۔ عام طور پر 3 سے زیادہ ہی جنازے آتے ہیں اور 3 سے کم ہو تو پھر جو ہے اعلان میں الفاظ جو ادا ہوتے ہیں۔ اگر ایک جنازہ ہے الصلاۃ علی جنازہ کہتے ہیں،
اگر زیادہ جنازے ہیں الصلاۃ علی الجنائز کہتے ہیں. پھر مردوں کے عورتوں کے الگ الگ نام لے کر بچوں کے کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اعلان ہوتا ہے. تو فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر ہم فوراً جو ہے اٹھ کر سنتوں میں نہ لگیں، سنتوں میں نوافل میں نہ لگیں، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام سے لے کر پوری دعائیں، پورے ذکر اذکار جس میں تسبیحات بھی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور ایک مرتبہ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھنے کی ہیں. یعنی فرض نمازوں کے فوراً فارغ ہونے کے بعد یہ پورے اذکار کرتے رہیں. پھر جنازے کا اعلان ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر جنازے کی نماز کے لیے امام اور پورے جماعت جو کھڑی ہوتی ہے. تو ہم بھی جو ہے انتظار کر کے نماز جنازہ ضرور پڑھیں، نماز جنازہ ضرور پڑھیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے ایک جنازے کی نماز پڑھے گا اس کو ایک قرات ثواب ملے گا. نماز پڑھنے کا ثواب ایک قرات ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک عظیم پہاڑ کے برابر. ایک روایت میں آتا ہے احد کے پہاڑ کے برابر، یعنی احد کے پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے صرف ایک نماز جنازہ پڑھنے کے بدلے میں. اب ہر نماز میں جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اور ہر نماز میں جو ہے کئی جنازے آتے ہیں. کبھی 8 10 جنازے آتے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے پورے مدینہ منورہ میں، پورے مکہ مکرمہ میں جنازے صرف اور صرف حرمین میں آتے ہیں. مدینہ منورہ کے حرم نبوی میں، مکہ مکرمہ کے حرم مکی میں. دوسری کسی بھی بڑی مسجد میں یا جامع مسجد میں جنازے نہیں آتے ہیں، نہ نماز پڑھی جاتی ہے. ایسے یہاں منطقوں میں بھی چاہے بریدہ ہو، چاہے حائل ہو، ان مقامات میں بھی پورے حائل میں آپ کو ایک ہی مسجد میں جنازے لائے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، دیگر اور جامع مسجدوں میں جنازے نہیں لائے جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ جنازوں کا ثواب پانے کے لیے ایک ہی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. تو مسجد نبوی میں جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے اعلان ہوتا ہے. تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، یعنی ایک جنازے کا ثواب ایک احد کے پہاڑ کے برابر. اور آپ کی اطلاع کے لیے احد کا پہاڑ کتنا لمبا ہے، اس کی لمبائی کتنے کلومیٹر پر مشتمل ہے. محققین نے کہا ہے کہ احد کا پہاڑ 6 کلومیٹر لمبا ہے. 6 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنازے کی نماز کا ثواب 6 کلومیٹر لمبے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. تو جو بندے جنازے کی نماز کو مس کر کے جنازے کی نماز سے محروم ہو کر کتنے ثوابوں سے محروم ہوتے ہیں. اگر 5 نمازوں میں ہر نماز میں اگر 3 جنازے بھی آئے تو گویا 5 نمازوں میں 15 جنازے ہو گئے. اگر کبھی 20 جنازے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی دن 25-30 بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم جنازوں کی نماز کو مس نہ کریں. جتنے دن بھی رہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو نماز جنازہ ضرور پڑھیں. یہ ہماری دوسری نصیحت ہے. تیسری چیز، اب چونکہ حاجی حضرات 7-8 دن کا قیام کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ حج ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو اب حاجی یہاں سے سیدھے میقات جاتے ہیں مدینہ منورہ میں. وہاں کے حجاج کے لیے میقات ہے ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ اس کا نام ہے، جس کا آج کل نیا نام جو دیا گیا ہے وہ ابیار علی ہے. ذوالحلیفہ، ابیار علی ایک ہی مقام کے 2 نام ہیں. یہ مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کی طرف سے میقات کے ذریعے پار ہونے والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ہے. تو مسنون یہ ہے کہ ہر حاجی میقات پر پہنچے اور میقات کو جانے سے پہلے اپنے فندق میں، اپنے لاڈجنگ میں بھی اپنے بالوں کی، اپنے جو ہے ناخنوں کی صفائی کر لے اور میقات جائے. اور میقات میں ہم کو غسل کرنا ہے اور احرام باندھنا ہے. غسل کا اور احرام کا جو مسنون طریقہ ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ غسل، احرام کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے، مسنون ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر کسی کی طبیعت بیماری کی وجہ سے، بخار وغیرہ کی وجہ سے
غسل کرنے پر آمادہ نہ ہو تو وہ وضو کر کے بھی احرام پہن سکتا ہے، لیکن مسنون ہے، سنت ہے کہ غسل کرے۔ آپ کی اطلاع کے لیے وہاں کے جو غسل خانے ہیں میقات میں، غسل خانے میں جو پانی آتا ہے وہ پانی جو ہے نیم گرم ہوتا ہے، نہ بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے نہ بالکل بہت ہی گرم ہوتا ہے، نیم گرم پانی ہوتا ہے جس میں آدمی بہت ہی خوشی سے آرام سے غسل کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں، غسل کرنا چاہیے۔ غسل کر کے مرد حضرات احرام کی 2 چادریں پہن لے، ایک نیچے باندھنے والی اور دوسرا اوپر کندھوں پر اوڑھنے والی۔ خواتین کے لیے اپنا ان کا عام لباس ہی ہے احرام کا لباس ہوتا ہے، لڑکے ہوں بچے ہوں ان کے لیے بھی احرام کے کپڑے ہوتے ہیں الگ سے، لڑکیاں ہوں بچیاں ہوں ساتھ میں تو ان کا اپنا لباس ہے، ان کا احرام۔ تو یہ غسل میں خوشبو کا صابن استعمال کر سکتے ہیں، ابھی چونکہ احرام کی نیت نہیں باندھی گئی ہے اس لیے خوشبو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد جسم پر مرد حضرات جسم پر اپنے خوشبو مل سکتے ہیں، عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں، احرام کے کپڑوں پر نہیں، احرام کے کپڑوں پر نہیں بلکہ اپنے بدن پر عطر لگا سکتے ہیں۔ خواتین نہ اپنے بدن پر عطر ملیں اور نہ کپڑوں پر عطر ملیں۔ خواتین کے لیے گھر کے باہر بدن پر یا کپڑوں پر عطر ملنا جائز نہیں ہے۔ سخت وعید ہے ان عورتوں کے لیے جو معطر ہو کر یا عطر لگا کر جو ہے باہر نکلتی ہیں۔ خواتین اور لڑکیاں جو ہے عطر نہ لگائیں، لڑکی اور مرد حضرات عطر لگا سکتے ہیں۔ تو میرے کہتے احرام پہن لیے، احرام پہننے کے فوراً بعد جو ہے ابھی نیت نہ کریں۔ اب احرام پہننے کے بعد اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہے، فرض نماز پڑھنی ہے تو مسجد ہے بالکل باہر جائیں، مسجد میں جا کے جماعت کا ٹائم اگر ہے فرض نماز کا تو جماعت سے نماز پڑھ لیں، یا اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، نماز ہو چکی ہے تو آپ اگر ساتھ میں آپ کے اور بھی ساتھی ہیں تو سب جماعت بنا کے نماز پڑھیں، فرض نماز۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں سوائے فجر کی سنتوں کے اور وطر کے، باقی تمام سنتیں سفر میں معاف ہیں۔ فرض نماز اگر ہے تو فرض نماز پڑھ لیں۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی نیت سے کوئی نفل نماز نہیں ہے، احرام کی نیت سے احرام پہننے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ذوالحلیفہ جو میقات ہے، اس میقات کی ایک خصوصیت ہے، چونکہ پورے مکہ مکرمہ کے اطراف میں 5 جگہ مختلف مقامات پہ میقات جو ہے مقرر کی گئی ہیں۔ مدینے والوں کا میقات الگ ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یمن وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ایک میقات ہے، اس کا نام ہے یلملم۔ ریاض اور طائف وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ایک میقات ہے قرن المنازل۔ عراق اور کوفہ وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ایک میقات ہے ذات عرق، ایک میقات ہے جوفہ۔ اس طریقے سے 5 میقات ہیں۔ ان 5 میقاتوں میں کوئی میقات حرم سے قریب ہے، کوئی میقات حرم سے کافی دور ہے۔ تو سب سے دور والا جو میقات ہے وہ یہ مدینہ منورہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ سب سے دور کا، سب سے قریب کا جو میقات ہے مکہ مکرمہ سے حرم سے وہ ہے طائف کا میقات۔ طائف کا جو میقات ہے قرن المنازل وہ انتہائی قریبی میقات ہے۔ باقی دوسرے اور میقاتیں جو ہے کچھ فاصلے پر ہیں، 200 کلومیٹر پر، 150 کلومیٹر، لیکن دور والا مدینہ منورہ کا اور قریب والا طائف کا میقات ہے میرے کیف۔ تو کسی بھی میقات پر جائے تو نہا دھو کر احرام کے کپڑے پہننے کے بعد احرام کی نیت سے کوئی نفل نماز پڑھنا نہ جائز ہے نہ ثابت ہے۔ البتہ ذوالحلیفہ میقات پر ایک خصوصی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ یہ حکم صرف مدینہ منورہ کے میقات والوں کے لیے ہے۔ میقات ذوالحلیفہ پر حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ میقات ذوالحلیفہ پر احرام باندھنے والے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی جو روایت آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہنچا میقات پر، ذوالحلیفہ کے میقات پر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے، تو سوتے میں آپ کو خواب میں کہا گیا، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل وانا بالعقیق، میرے پاس جبرائیل آئے جب کہ میں اس وادی ذوالحلیفہ میں تھا، اور جبرائیل نے کہا
صلی فی ھذا الوادی المبارک رکعتین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بابرکت وادی میں 2 رکعت پڑھیے، وقل عمرۃ فی حجۃ، اور آپ کہو نیت کے طور پر کہ میں عمرہ کر رہا ہوں جس میں حج بھی ہے، گویا یہ حج کے اندر عمرے کو داخل کیا گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں اور دیگر حدیثوں میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ وادی ذوالحلیفہ میں، ذوالحلیفہ کے میقات میں 2 رکعت خصوصی طور پر پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ اب یہ حکم جو ہے کسی اور میقات پر 2 رکعت پڑھنے کا نہیں ہے، چونکہ یہ نمازیں، عبادتیں یہ توقیفی ہوتے ہیں جس پر کرنے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر جب آپ نمازوں سے فارغ ہو گئے، احرام سے فارغ ہو کر جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں، بس میں بیٹھ جائیں، تو بس ہلنے سے پہلے، گاڑی حرکت کرنے سے پہلے بس میں بیٹھ کر وہاں آپ کو جو ہے نیت کرنا ہے، وہاں آپ کو نیت کرنا ہے حج تمتع کی نیت، لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم عمرے کے نام سے آپ نیت کریں گے۔ مرد حضرات اپنے الفاظ میں، خواتین اپنے الفاظ میں، بچے جو ہے اپنے الفاظ میں، بچوں کو جو ہے نیت کروائیں۔ اگر کوئی چھوٹا گود کا بچہ ہے 2-3 سال کا جو نیت نہیں کر سکتا ہے تو اس کے ماں یا باپ جو ہے کوئی بھی اس کی طرف سے نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیت کرنا جو ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حمام میں نہا لیے، احرام پہن لیے، تو حمام ہی میں یا حمام سے باہر آ کر فوراً نیت کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی حمام سے باہر آ کر فوراً نیت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ نیت کرنے کا جو مقام ہے وہ بس میں بیٹھیں، سواری پر بیٹھیں، اور وہاں جو ہے سواری نکلنے سے پہلے پہلے نیت کر لیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہن کر اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئے نکلنے کے لیے۔ جب اونٹنی کھڑی ہو گئی اور اونٹنی کے چلنے سے پہلے آپ نے نیت فرمائی، اونٹنی کے چلنے سے پہلے آپ نے نیت فرمائی، تو اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے کہ سواری میں بیٹھ کر سواری کی حرکت کرنے سے پہلے نیت کرنا یہ صحیح ہے، یہ مسنون ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اب نیت کر لینے کے بعد تلبیہ پکارتے رہیں کثرت سے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، کثرت سے مرد حضرات بآواز بلند پکارے، لیکن اجتماعی نہیں بلکہ ہر شخص انفرادی لبیک پکارے۔ خواتین اتنی آواز میں پکارے کہ وہ اپنی آواز خود سن سکے۔ خواتین کا جہری آواز میں بآواز بلند لبیک پکارنا جائز نہیں ہے، خاموشی سے وہ لبیک پکارتے رہیں۔ یہ پکارتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے نکل جائیں۔ تو یہ یہاں مدینہ منورہ کے کرنے کے کچھ کام جو میرے ذہن میں آئے تھے، میں نے ان کو بیان کر دیے ہیں۔ آخری بات جو مجھے ابھی یاد آئی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران، مدینہ منورہ کے قیام کے دوران، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے چاہے فندق میں رہیں، باہر رہیں، کہیں بھی پارک میں بیٹھیں، تو کوئی بھی شخص جو ہے مدینے کے اندر کسی درخت کو نہ اکھاڑے، نہ ڈالیوں کے پتے توڑے، نہ جو ہے کوئی جو ہے درختوں کو چھیڑ چھاڑ کرے، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی پتے توڑنا، ڈالیوں کو توڑنا، درخت کو کاٹنا، یہ سب جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کریں، بچیں اس سے۔ باقی تمام جو احرام کے آداب ہیں، ہم ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ جائیں۔ اور مرد حضرات جو احرام باندھتے ہیں وہ اپنے کندھوں کو بند رکھیں، دونوں کندھوں کو احرام کی چادر سے بند رکھیں، سیدھا کندھا کھلا رہے گا بس جب آپ عمرہ کرنے کے لیے حرم کے صحن میں اتر جائیں، کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں، بلکہ حجر اسود کے قریب جائیں، تو وہاں آپ کو جو ہے سیدھا کندھا مردوں کا کھلا رکھنا مسنون ہے۔ اس سے پہلے آپ کا کندھا جو ہے ڈھکا رہے گا، نمازوں میں بھی اور دوسرے اوقات میں بھی مردوں کا کندھا ڈھکا رہے گا۔ صرف اور صرف عمرے کے طواف میں
یا طواف قدوم میں جو ہے یہ کندھے کا کھلا رکھنا مسنون ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو آپ جو ہے اس نمبر پر میرا نمبر نوٹ کر لیں، سعودی عرب کا 05028709117، یہ نمبر ہے میرا۔ اس پر آپ جو ہے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی آپ کی عمرے میں یا حج میں کوئی اڑن آ گئی ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے کبھی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے موبائل سے فون کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، کبھی بھی آپ جو ہے فون کریں۔ رات میں 11، 12، 1، 2، 3 بجے بھی آپ جو ہے فون کر سکتے ہیں مسئلہ جاننے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کو حتی المقدور جواب دیا جائے گا اور آپ کی تسلی و تشفی کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج اور عمرے کو اور ہمارے حرمین کی زیارت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔